السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک پروگرام کریں گے، یہ کچھ علیحدہ سا پروگرام ہے لیکن پولیس کے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ ہم آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوڈو کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے تقریباً تھانے جو ہیں ان کے باہر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں جو ہیں بڑی تعداد میں جو ہیں وہ کھڑی ہیں۔ یعنی وہ موٹر سائیکلیں تو نہیں ہیں، ڈھانچے ہی ہے، وہ ڈھانچے ہی رہ گئے ہیں جو کھڑے ہیں۔ نئی نئی گاڑیاں کھڑی کھڑی جو ہیں وہ گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، لیکن ان کے مالکان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے، میں آپ سے بات کروں گا سولجر بازار تھانے کے باہر ہی دیکھ لیں آپ، تو ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ ڈھانچے کی صورت میں موجود ہیں، جو کہ آدھی سڑک گھیر کر بیٹھے۔ پولیس لائن کے باہر ہی جو ہے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ شارع فیصل تھانے کے اندر چلے جائیں تو نیچے اس کی چھت کے اوپر کوئی 150 سے زائد موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اگر دیکھ لیں تو وہاں پولیس سوسائٹی ایک بن رہی تھی، لیکن وہ پولیس سوسائٹی تو نہ بن سکی، وہاں پر اب ہزاروں کی تعداد میں یہ گاڑیاں موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ سٹی کی طرف آ جائیں تو چاکی واڑہ میں اس کی نظارت قائم کی گئی ہے، وہاں پہ بھی تقریباً کوئی 30 سے 40 ہزار گاڑیاں، موٹر سائیکلیں موجود ہوں گی۔ نئی نئی گاڑیاں پکڑی جاتی تھیں اور وہ وہاں گل سڑ گئیں۔ شہر کے دیگر ڈسٹرکٹس کی بھی بات کی جائے تو ایسٹ کے اندر بھی یہی حال ہے، اور اگر کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جس میں یہ حال نہیں ہو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موٹر سائیکلیں چھینی جاتی تھیں، اس کا مقدمہ درج ہوتا تھا، گاڑی مل جاتی تھی، وہ 550 میں سیز ہوتی تھی، اس کے بعد 523 کی رپورٹ بنا کر عدالت میں بھیجی جاتی تھی، اور عدالت سے وہ گاڑی جو ہے جو اصل مالک ہے اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ لیکن اب ایسی کیا وجوہات ہو گئی کہ جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں تھانوں کے باہر ڈھانچوں کی شکل میں کھڑی ہیں؟ ہم نے کئی تھانے داروں سے معلومات کی، ہیڈ ماڈل سے معلومات کی، ذمہ داری ہیڈ ماڈلوں کی ہوتی ہے کہ یہ ہیڈ ماڈلان جو ہیں یہ گاڑیاں نظارت میں جمع کروائیں، لیکن معلوم یہ چلا کہ مبینہ طور پر نظارت کا عملہ جو ہے وہ فی موٹر سائیکل کے 500 روپے جو ہے وہ لیتا ہے۔ اگر ہیڈ ماڈل نے 20 موٹر سائیکلیں بھی جمع کرائیں تو 10,000 روپے ہیڈ ماڈل کو جو ہے وہ دینے پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہیڈ ماڈل انٹرسٹ نہیں لیتے گاڑیاں جمع کرانے میں، اور گاڑیاں جمع کرانے میں جب انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر یہی ڈھانچوں کی شکل میں باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک اور وجہ سامنے آئی، پہلے موٹر سائیکل چھینی جاتی تھی، فوراً FIR ہو جاتی تھی۔ اب موٹر سائیکل چھینی جاتی ہیں، اگر ایک علاقے سے 10 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں تو اعلیٰ افسران ناراض ہوتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکلیں اتنی کیسے گئیں، اور 20 10 شکاز دے دیتے ہیں ایک تھانے دار کو، جس کی وجہ سے اب تھانے دار نے کیا کرنا شروع کیا، یہ تھانے داروں نے ایک طریقہ اپنا لیا کراچی کے اندر کہ اگر 4 موٹر سائیکلیں ان کے علاقے سے گئیں تو 2 کے میسج پاس کرتے ہیں، 2 کے نہیں کرتے، تاکہ شکاز سے بچ جائے۔ پھر بات یہ ہے کہ گاڑی جب مل جاتی ہے انہیں چیک کیا جاتا ہے تو 15 سے چیک کر لیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے گاڑی کرائم میں ہے یا نہیں ہے۔ اب کرائم میں نہیں ہوتی اور اس کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہے تو پھر گاڑی اچھی ہے تو اس تھانے کے اہلکار استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ اس کے پرزے نکال کر وہی تھانے کے باہر ڈھانچہ بنا کر رکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ تمام باتیں تو شاید پولیس افسران کو تو پتہ ہیں، لیکن عام افراد کو پتہ نہیں ہے کہ آخر یہ مالکان تک کیوں نہیں پہنچ پاتی۔ ایک موٹر سائیکل مل گئی، اگر AFR ہے یا اس کمپنی سے تو نکلی ہوئی ہے نا، اس کمپنی سے اس کا ریکارڈ لیا جا سکتا ہے، اس کمپنی کے ذریعے اس کے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے،
نہیں تو اس کا ایکسائز سے ریکارڈ نکالیں. ایکسائز سے ریکارڈ نہیں نکلتا تو اس کے مالک کا شناختی کارڈ ہی نکل آئے گا. شناختی کارڈ کو تلاش ایپ میں ڈالیں تو تلاش ایپ کے اندر سے اگر ریکارڈ جو ہے وہ بھی فون نمبر تو مل ہی سکتا ہے, اس کے مالک کو بلا کے اس کے مالک کے حوالے کیوں نہیں کی جاتی؟ اتنی کیا مطلب کہ اس شہر کے اندر جن کے موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں یا چوری کی جاتی ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں کہ ان کی بائک چھن گئی. یہ بائک وہ چیز ہوتی ہے جس سے کئی لوگوں کا روزی روزگار جو ہے وہ وابستہ ہے. یہ موٹر سائیکل خریدنا بھی ایک بڑے لوگ تو خرید لیتے ہیں, وہ تو BMW بھی خرید لیتے ہیں, بڑی گاڑیاں بھی خرید لیتے ہیں. چھوٹے آدمی کے لیے جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے موٹر سائیکل بڑی بات ہوتی ہے. جب یہ موٹر سائیکل خریدی جاتی ہے تو مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں, دوست ٹریٹ بھی مانگتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جب وہ موٹر سائیکل چوری یا چھینی جاتی ہے تو اس خاندان پہ, اس فرد پہ تو آفت بنتی ہے, اس خاندان پہ بھی ایک آفت ہوتی ہے کیونکہ ان سے سفر کا ایک ذریعہ چھن جاتا ہے. اور ٹرانسپورٹ کی کنڈیشن آپ کو شہر میں معلوم ہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مالکان تک نہیں پہنچ پاتی؟ کیا مالکان انٹرسٹ نہیں لیتے اس گاڑی کو حاصل کرنے میں؟ ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پولیس محنت نہیں کرتی, ورنہ یہ ان کے گھروں تک جو ہے وہ موٹر سائیکلیں چلی جائیں. نظارت کی ہم بات کرتے ہیں تو نظارت میں جب یہ جمع کراتے ہیں یا تو 500 روپیہ پر پرسن لیتے ہیں, پر موٹر سائیکل لیتے ہیں یا موٹر سائیکل کے جگہ کے اوپر. پھر اگر انہیں چلتی پھرتی کوئی گاڑی دے دیں جو کہ بالکل صحیح حالت میں ہوتی ہے تو وہ الٹا ہیڈ مورر کو جو تھانے کا ہوتا ہے اسے 20 سے 25 ہزار روپیہ توفتاً دیتے ہیں, کیونکہ یہ صحیح چلنے والی گاڑی کی مالک کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مالک تک یہ پہنچ پاتی ہے. یہ نظارت اپنا اتھارٹی لیٹر جاری کر کے 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں آگے انہی پولیس افسران کو یا مختلف پولیس افسران یا جو DC آفس کے بندے ہوتے ہیں یا کوئی کورٹ میں کام کرنے والے جو افسران ہوتے ہیں انہیں یہ اتھارٹی لیٹر جاری کر کے دے دی جاتی ہیں. تو یہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تو یہ ان کو یہ بھی بچت ہوتی ہے اور ہیڈ مورر کے بھی اپنے مزے ہیں کہ چلتی گاڑی وہ جمع کرا رہا ہے, ورنہ یہ گاڑی بھی گل سڑ جاتی ہیں اور اسی طرح ڈھانچے ہو جاتی ہیں. پھر نظارت کا ہی اگر بات کی جائے, ایسٹ کی نظارت کی بات کی جائے جو عزیز بٹی تھانے کی حدود میں, ایک تو ہر سال وہاں آگ لگ جاتی ہے, ہر سال گاڑیاں جل جاتی ہیں, ہر سال کا معاملہ ہے یہ. اس کے علاوہ عزیز بٹی تھانے کو چیک کیا جائے تو اس میں نظارت والے کتنی FIR کٹوا چکے ہیں یہ چیک کریں کہ وہاں پر موٹر سائیکلیں پوری جو ہیں وہ ہیروئنچی لے کے نکل گئے اور ان کے مقدمات درج ہوتے ہیں. لیکن وہاں بھی حالت ایسی ہے کہ پرزوں کے اندر ہی جو ہے وہ ڈھانچے ہیں اور وہاں بھی جو پرزے ہیں وہ غائب کر لیے جاتے ہیں. تو الزام تو وہی نشے کے عادی افراد پر آتا ہے کہ انہوں نے غائب کیے ہیں, FIR بھی کٹتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پالیسی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ IG سندھ اور ایڈیشنل IG کراچی وہ اس چیز پر توجہ دیں کہ یہ تھانوں کے باہر اتنی موٹر سائیکلیں کیوں کھڑی ہیں, گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں, یعنی اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی, نہ ہی کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے. سال میں 2 دفعہ قانون ہے کہ SSP DIGs تھانوں کا انسپیکشن کریں گے. وہ آتے ہیں, تھانوں کے کوچ چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں سنتری کھڑا ہوا تھا, صفائی ستھرائی تھی, یہ ساری چیزیں تھی. یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں, باہر ہی کھڑی ہوئی ہیں گاڑیاں, ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں, لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. تو یہ پالیسی کون بنائے گا؟ اس پر دھیان دیں, توجہ دیں, اس پہ کوئی پالیسی بنائیں تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے. یہاں مدعی مالک جو ہے گاڑی کا وہ دھل رہا ہوتا ہے یا موٹر سائیکلیں دھل رہی ہیں, کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی. کم از کم ایسی پالیسی بنائیں کہ متاثرہ شخص جو ہے اس کے آنسو ہی پُج جائیں. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.